حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ ایک کشتی میں سفر فرما رہے تھے اور اس وقت اہل کتاب میں سے تھے، تو ان کی کشتی جو جہاز تھا پانی کا 1 مہینے تک ہچکولے لیتی رہی، طوفانوں سے لڑتی رہی۔ آخر ایک جزیرے میں آ کر رکے، وہاں ایک غار، وہاں جا کر اندر جب یہ گئے تو ایک ایسی مخلوق کو دیکھا کہ جو پورا زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور اس کے بال اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ اس کا فرنٹ اور بیک سمجھ نہیں آ رہا کہ فرنٹ کون سا اور بیک کون سا ہے جب تک وہ اپنے بال ہٹائے نا۔ اور جب اس کو دیکھا کہ تو کیا چیز ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ نے کہا میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ بیسان کا علاقہ وہاں کھجوریں اگتی ہیں یا نہیں؟ نے کہا اگتی ہیں۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ نہیں اگیں گی۔ پھر کہا یہ بحر تبریہ کا پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو زخر نام کا چشمہ ہے یہ ہے یا نہیں؟ نے کہا ہاں یہ بھی ہے۔ نے کہا اچھا یہ بتاؤ عربوں میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا شخص آیا ہے اور اب وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی ہے۔ کہا وہ عربوں نے کوئی اس سے لڑائی لڑی ہے؟ کہا ہاں جی لڑائی بھی لڑی ہے۔ اور پھر پوری تفصیل بتائی کہ ان کو شکست ہوئی ہے مکے والوں کو، عربوں کو۔ اس نے پھر یوں کہا کہ جب یہ پانی ختم ہو جائے گا، بیسان کی علاقے کی کھجوریں جب خشک ہو جائیں گی اور وہ درخت کھجوریں دینا بند کر دیں گے تو پھر میں آؤں گا۔ یہاں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یہ حضرات آخر ساحل پہ لگے، کسی طرح بھی ہوا، تو یہ مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور انہیں یہ ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی زنجیروں کو توڑیں گے، اس کے علاوہ نہیں توڑ سکتے، اور اس کے علاوہ یہ کوئی اس کی یہ زنجیر۔ اب دیکھیں نا ہمارے جو بعض محققین ایسے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ ایسے خفیہ لوگ ہیں جو دجال سے باقاعدہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور اس سے رابطے میں ہیں، لیکن اس کی زنجیریں کھولنا یہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا پاس ورڈ لگا ہوا ہوگا، کوئی ایسا کوڈ لگا ہوگا کہ جو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے سلسلہ کھل جائے اور یہ باہر آ جائے گا۔ اس لیے اگر موجودہ دور میں آپ دیکھیں یہ بیسان کا علاقہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس علاقے پر فتح کیا، تو اس زمانے میں یہ سرسبز و شاداب تھا۔ ابھی ایک عرب عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ موجودہ دور میں جب میں جو اس علاقے میں جانا ہوا تو کھجور کے صرف 2 درختوں کے علاوہ مجھے پورے علاقے میں کوئی درخت بھی نظر نہیں آئے۔ اور بحر تبریہ کے پانی کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ کم از کم 8 سے 10 فٹ یا 12 فٹ، اس سے زیادہ شاید نہیں ہوگا، اتنا پانی جو ہے اس میں جو ہے وہ اتنا اس کی چوڑائی رہ گئی ہے۔ اور اس نے جو کہا تھا کہ وہ جو چشمہ ہے زخر نام کا، یہ بھی اچھا یہ بیسان کا علاقہ اب اسرائیل کے قبضے میں، اور یہ بحر تبریہ بھی اسرائیل کے قبضے میں۔ اب یہ جو زخر نام کا چشمہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا چاہا تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیں، تو یہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے نکلے، اور ایک کا نام زخر تھا، ایک کا نام ربی تھا۔ جب ان کی اس ربی بیٹی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک جگہ وہاں پر چشمے کے قریب انہیں دفنایا، تو اس چشمے کا نام عین الربی کہلایا جاتا تھا۔ اور پھر ان کی ایک دوسری بیٹی جس کا نام زخر تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کا بھی جب انتقال ہوا تو انہوں نے ایک چشمے کے قریب انہیں دفنایا، اس کو
عین ذخر کہا جاتا ہے، جس کا سوال دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ اب یہ ساری صورتحال اور دجال کی تیاریاں، اس کے فتنے اور اس کی مختلف سازشیں، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔